السلام علیکم ناظرین، زبیر خان اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں کچھ بات چیت جو یوکرین اور روس کا قضیہ چل رہا ہے اس کے بارے میں پہلے بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر پاکستان کے معاملات پہ کچھ بات چیت کی جائے گی۔ 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو سرکولیٹ ہوئی ہے جس میں امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کچھ بات چیت کر رہی ہے، اور وہ بڑی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہے، اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ وہ کیسے باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے انٹرویو میں اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ کیا یہ روس نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ جو اٹھتا ہے اٹھ کے دھمکی دے دیتا ہے جی میں نیوکلیئر ویپن استعمال کروں گا، نیوکلیئر ویپن استعمال کروں گا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں ہوتا جو بائیڈن کی جگہ تو میں ان کی ویسے ہی ہوا نکال دیتا، اور انہوں نے پھر ایک مثال بھی دی کہ میں جب شمالی کوریا میں گیا تو مجھے بھی وہ جو شمالی کوریا کا صدر ہے وہ کہتا ہے میرے پاس یہ دیکھا ہے ٹیبل پہ ریڈ بٹن پڑا ہوا ہے، میں دباؤں گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا سنو میرے پاس بھی ایک ریڈ بٹن ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ ریڈ بٹن تمہارے ریڈ بٹن سے زیادہ افیکٹیو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ چپ کر کے کہتا ہے اچھا میرے ساتھ تو آج تک کسی نے اس ٹون میں بات نہیں کی۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ڈرے میں ہیں سارے، امریکہ کا جو موجودہ صدر ہے جو بائیڈن، اور اسی طرح جو ناٹو ممالک کے جو حکمران ہیں وہ جس کا جی کرتا ہے کبھی پوٹین صاحب اٹھ کے دھمکی دے دیتے ہیں، کبھی ان کے وزیر خارجہ دے دیتے ہیں۔ تو ڈرتے آپ کس بات سے؟ آپ کے پاس تو بہت بہتر قسم کے ویپنز ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو تو موقع ہی نہیں ملے گا مارنے کا اگر یہ پہل کرتے ہیں، اور اگر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے رشیا پہ نیوکلیئر ویپن سے اٹیک کرنا ہے تو اس کو تو ہوش ہی نہیں آئے گی، ہمارے اتنی سوفسٹیکیٹڈ اور اتنے زبردست ویپن ہیں۔ اچھا ناظرین، یہ بات تو انہوں نے کر دی، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ جو دورہ ہوا یوکرائن میں ان کے آئے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ، تو اس کے بعد انہوں نے یہاں جرمنی میں بھی میٹنگ کی کوئی 40 ممالک سے جو نمائندے تھے ان کے ساتھ۔ تو پھر آج یہ معمہ کھلا ہے کہ ان کا بھی جو ان کا ٹون تھی ان کی وہ ایک دم چینج ہوئی تھی، اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو اس ملک کو تباہ و برباد کر دینا ہے اور اس کو اتنا کمزور کر دینا ہے معاشی لحاظ سے یا دفاعی لحاظ سے کہ یہ آئندہ 10 سال کسی کو آنکھیں دکھانے جوگا نہ رہے۔ تو یہ کچھ بیسز جو بنتے ہیں وہ ٹرمپ صاحب نے کچھ ان کو کہتے ہیں نا ہلا شیری دی ہے کہ بھائی اتنا کس لیے گھبراتے ہو آپ؟ وہ بار بار کہتا ہے میں نے یہ کر دینا، میں نے وہ کر دینا، کچھ نہیں کر سکتا، ہمارے پاس بہت اچھی چیزیں ہیں اور آپ اس پہ چلو، اور اس کو بھی اس سے زیادہ دبکا لگاؤ۔ اور یہی بات ہے کہ آج جو امریکی سفیر ہے روس میں انہوں نے بھی بڑا دھڑلے کا بیان اور دبنگ بیان دیا، اور ان کا ہے کہ یہ وزیر خارجہ صاحب روس کے جو روز اٹھ کے بات کر دیتے ہیں نیوکلیئر کی، تو یہ اپنے ذرا منہ سنبھال کے بات کیا کریں، ہم صرف باتیں نہیں کرتے، اگر ہم میدان میں آ گئے تو پھر آپ لوگ نظر بھی نہیں آؤ گے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ پچھلے 2 دن سے کہ ناٹو کے جو فائٹر جیٹس ہیں انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ پیٹرولنگ کمبیٹ ایئر پیٹرولنگ شروع کر دی ہے، CAP وغیرہ۔ تو اس میں وہ جو الائیڈ کنٹریز ہیں یا جو ناٹو کنٹریز ہیں ان کے جو بارڈرز ہیں یا ایئر سپیس ہوتی ہے اس میں وہ باقاعدگی سے اب جو ہے وہ جہاز چلا رہے ہیں یا پیٹرولنگ کر رہے ہیں، اور ان کے مطابق کچھ ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹس ان کو نظر آئے ہیں فضا میں جو کہ اس طرف آ رہے تھے، اور انہوں نے پھر کہا کہ یہ رشینز ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کو ایک عادت ہے نہ تو وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کراتے ہیں نہ وہ کوئی اپنا پلان بھیجتے ہیں۔ تو پھر جب ان کی طرف سے ان کو چیلنج کیا گیا تو وہ پھر ہماری ایئر سپیس میں نہیں گھسے اور واپس چلے گئے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی 2 دن سے تو ہمارا ان کا کوئی ایسا ٹاکرا نہیں ہوا کہ ہم ان کا کوئی نقصان کر سکے، کیونکہ وہ ہماری ایئر سپیس میں آنے سے پہلے ہی واپس چلے جاتے تھے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے انٹرفیئرنس کی یا ہماری یہ ایئر سپیس میں گھسنے کی کوشش کی تو ہم بالکل ریڈی ہیں اور ہم ان کو سزا دیں گے یا نشانہ بنا لیں گے۔ اس کے علاوہ آج جو یوکرائن نے بڑا الزام لگایا کہ یہ جو علاقے جس پہ رشیا قبضہ کر رہا ہے اور خاص کر ایسٹ کے، تو کہتا ہے کہ ہمارے بہت سارے گودام تھے وہاں، ہماری گندم پڑی ہوئی تھی اور مکئی پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے رشینز نے جو ہے نا وہ لوٹ مار شروع کر دی اور ہماری مکئی اور جو وہ گندم جو ہے وہ لوٹ کے اپنے ملک میں لے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو پھر کہتے ہیں نا آل از فیئر ان لو اینڈ وار، جنگ کی صورتحال ہے، جس کے ہاتھ جو مال غنیمت لگے گا وہ تو لے کے چلا جائے گا۔
اسی طرح جو مشرق میں جنگ جاری ہے تو اس میں انہوں نے اپنا پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ایڈوانس جو ہے وہ سلو ہے، لیکن آج جو ایک نئی چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو یوکرائن کی آرمی ہے یا جو ان کو نیا توپ خانہ ملا ہے، اس کا بتایا تھا کہ رینج بہت زیادہ ہے، تو رشین بارڈرز کے جو ولیجرز ہیں انہوں نے آج، اور جو ان کا میئر تھا ان علاقوں کا، اس نے کمپلین کی ہے کہ ہماری آبادی پہ یوکرائن کی طرف سے جو ہے وہ گولہ باری شروع ہو گئی ہے، اور کچھ جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں لوگ، اور جو مٹیریل ڈیمیج بھی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ آج یوکرائن کی طرف سے جو کوئی حوصلہ افزا خبر یہ آئی ہے کہ نارتھ ایسٹ میں جو ان کا ایک خارکیف شہر تھا، جس پہ شروع میں اگر آپ کو یاد ہوتے رشینز نے بڑا حملہ کیا تھا اور بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم نے اس پہ قبضہ کر لیا، لیکن قبضہ نہیں ہو سکا تھا، تو آج یوکرائن والوں نے بتایا کہ ان کی افواج نے ان کو جو ہے وہ نکال دیا ہے، اور اس وقت دوبارہ اس پہ قبضہ کر لیا یوکرائن والوں نے اس خارکیف سٹی پہ۔ اور آخری چیز جو بتانی ہے کہ ایک امریکن میرین آج آئیڈینٹیفائی ہوا ہے، جو کہ یوکرائن والوں کے ساتھ مل کے اس جنگ میں شامل تھا، اور وہ کہتے تو ہیں کہ یہ جی کرائے کے فوجیوں میں آتے ہیں لوگ، خود والنٹیئر کرتے ہیں پیسوں کے لیے اور آ کے لڑتے ہیں۔ بہرحال یہ تو پردے پڑے رہتے ہیں، کئی سالوں بعد یہ چیزیں کھلتی ہیں کہ وہ کرائے کے تھے یا کہ بھیس بدل کے لڑ رہے تھے۔ تو ناظرین، یہ ہیں چند باتیں یوکرائن اور رشین وار کے بارے میں جو کہ ابھی جاری ہے، اور دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بیس پہ اس کے کوئی صورتحال بدلتی رہتی ہے کہ کیا سامنے آتا ہے۔ جہاں تک پاکستان کے معاملات کا تعلق ہے تو اس میں یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ جو کل حرکت ہوئی ہے وہ عرض مقدس پہ، اور چاہے جو بھی ہو، جیسے بھی یہ لوگ ہیں تو پاکستانی، اور یہاں سے وہ باقاعدہ ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے، تو وہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ یہاں اپنے ملک کی جو ہے وہ بدنامی کی جائے۔ ٹھیک ہے، اپنے ملک کے اندر ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، وہ ایک ایسی مقدس جگہ ہے جہاں لوگ عبادت کرنے جاتے ہیں، برکت لینے کے لیے جاتے ہیں، اور بعض کو تو زندگی میں وہ موقع ملتے بھی نہیں ہیں، اور اگر ملتے بھی ہیں تو بہت کم۔ تو وہاں پہ یہ جو حرکت کی گئی ہے یہ بہرحال قابل مذمت ہے، اور اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے، اور امید ہے عمران خان صاحب بھی اس کی اگر ابھی تک نہیں کی تو مذمت ضرور کریں گے۔ اب ان کے جو حواری ہیں وہ مختلف تعویلیں پیش کر رہے ہیں کہ جی لوگوں کے جذبات تھے، یہ تھا وہ تھا، کچھ آئے ہیں انہوں نے کہا جی یہ تو اسلامک ہسٹری میں ہے، ان جگہوں پہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ یہ نامناسب بات ہے، اس جگہ کے تقدس کا ہر مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے اور اس پہ معذرت کرنی چاہیے اگر تو ان کا کوئی ہاتھ ہے، اگر نہیں ہے تو کم از کم مذمت تو ضرور کریں کہ اس مقدس سرزمین پر اور اس مقدس جگہ پر یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب ایک اور جو بات ہے وہ کرنی ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس بات چیت سے وہ اتفاق نہ کریں، لیکن کرنی ضروری ہے کہ بات کو نا ملفوف انداز میں کیا جاتا ہے، اور میرے خیال میں عمران خان صاحب اتنے بھولے نہیں ہیں کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کا وہ لفظ بولتے رہتے ہیں، اور شاید اپنا قیافہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے جو جذبات ہیں ان کو بھڑکانے کے لیے جو موجودہ یہ شو پیسز لگائے گئے ہیں سامنے گورنمنٹ کے، ان کا کیس پیش کرتے رہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں، لیکن اس چیز سے وہ اتفاق کریں گے کہ اس سارے کھیل کے پیچھے امریکہ بہادر ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اور ممالک بھی ہیں، اور انہوں نے اپنی نیابت میں فوج کے جو ہمارے سپہ سالار ہیں ان کو ریموٹ کنٹرول پکڑا دیا ہوا ہے، اور وہی اس سارے کھیل کو چلا رہے ہیں،
کیونکہ یہ بالکل حقیقت ہے، اور جو جانتے ہیں ان کو یہ علم ہے کہ پاکستان میں 1958 سے بعد اب تک، اور اب تو بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے، کہ کوئی گورنمنٹ جو سپہ سالار فوج کے ان کی مرضی کے بغیر اس ملک پہ نہیں آتی، اور نہ ہی وہ کچھ کرتی ہے۔ ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے، تو وہ ان کے آگے انہوں نے پیسز رکھ دی ہیں، اور امریکہ کو یہ ان پیسز نے شورٹی دی ہوئی ہے کہ سرکار ہم آپ کے خادم، اور جو ہمیں حکم ملے گا ہم وہ کریں گے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا واقعی عمران خان صاحب ان شو پیسز کے پیچھے ہیں، یا جو اصل معاملہ ہے اس پہ بھی وہ سوچ بچار کر رہے ہیں یا نہیں۔ اب بڑے فخر سے یہ سوشل میڈیا میں بات ان کی طرف سے چلائی جا رہی ہے کہ جی انہوں نے 2 نمبر بلاک کر دیے ہیں، بہت اہم، نام بھی نہیں لیتے جی کس کے بلاک کیے ہیں۔ تو ظاہر ہے جن کی نظر ہے سارے معاملے پہ، ایک انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا نمبر بلاک کیا ہوا، اور دوسرا جنرل فیض حمید صاحب کا نمبر بلاک کیا ہوا ہے، اور پھر سابق چیف جسٹس نثار صاحب کو ان کے پاس بھیجا گیا کہ نمبر بلاک ہے، انہیں جا کے میسیج دیں، اور وہ میسیج میں جو ہے نا تھوڑی بہت ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں اور کس معاملے کا کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں، لیکن ایک لفظ ہوتا ہے انگریزی میں ایڈامنٹ، ایک آدمی نا بس اتنا سخت پتھر دماغ یا پتھر دل ہو جاتا ہے، وہ کہتے نہیں میں نے نہیں کسی کی سننی۔ اب دیکھا جائے گا ٹھنڈے دل سے عمران خان صاحب یہ سوچیں اس پہ، میں اس لیے کہتا ہوں وہ بھولے نہیں ہیں، اگر انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں بھی ڈگریاں رکھتے ہیں، اگر پاکستان کے معاملات کا اچھی طرح جائزہ لیا ہوا ہے اور کس طریقے سے یہاں پہ معاملات چلتے ہیں، تو انہیں اس چیز کا اچھی طرح ادراک ہونا چاہیے کہ یہاں پہ سارے معاملے پاک فوج کنٹرول کرتی ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر آپ چاہے جتنے بھی پاپولر ہوں، چاہے جتنی بھی آپ کے پاس سیٹیں ہوں، ان سے ٹکر لے کے آپ اس ملک میں حکمرانی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے عوام آپ کے ساتھ آ گئی ہے، اور آپ کو بڑا فخر ہے کہ جی میں 2 ملین مارچ لے جائیں۔ میں آپ کو یہ ذاتی طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ نا انسان کو زندگی میں کچھ تجربے ہوتے ہیں، 1988 کا میں خود گواہ ہوں کہ، اور اس سے پہلے 77 کے مارشل لاء کا بھی گواہ ہوں، میں نے خود ان آنکھوں سے لوگوں کو زندہ لکڑی کے ٹالوں میں پھینکتے دیکھا ہے، ریلوے کی ٹریک پر لیٹ کے لوگ اپنی گردنیں کٹواتے رہے ہیں، لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہوتا تھا؟ اینڈ رزلٹ یہی ہوتا تھا کہ آرمی کا ہی کنٹرول ہوتا تھا۔ یہ جب گنیں چلتی ہیں، یا جب سٹین گنز یا مشین گنز جیپوں پہ لگ کے آتی ہیں، آپ چاہے کرفیو بھی لگا دیں اور لوگ جو ہے جتنے مرضی وہ اکڑتے ہوں، لیکن جو ہی ان کی طرف اس گن کی نالی ہوتی ہے پھر وہ 1-2 مرتے ہیں اور سب بھاگ جاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک پھوڑا جو 40-50 سال سے ایک نسور بن چکا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایڈامنٹ ہو کے، اور میں نہ مانوں کیا ہے کہ نہ کوئی بات کرنی، نہ ان کے پیغام پہ کسی طرح کان دھرنا، یا انہوں نے اگر ایک پیغامبر بھیجا ہے تو اس کو بھی آپ نہیں سننا چاہتے۔ یہ آپ نا ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ دھرنا کر لیں گے، لانگ مارچ بھی آ جائے گا، 1 ملین آ جائے، 2 ملین آ جائے، لیکن یہ آپ کو بتا دینا ضروری ہے کہ آرمی ہوتی ہے، اور یہ جو گولی چلتی ہے نا، ان کو آرڈر ہی یہ ہوتا ہے، یہ ہوا میں گولی نہیں چلاتے، یہ فائر ٹو شوٹ، انسانوں کو مارتے ہیں، اور کتنے کے لوگ کھڑے رہیں گے، یہ اینی باڈیز گیس، یہ وہی قوم ہے، کوئی ابھی قوم بدلی نہیں ہے، اسی میں سے ہم لوگ ہیں۔ اور میں آپ کو جو واقعات بتا رہا ہوں میں ان کا خود چشم دید گواہ ہوں، بلکہ گواہ کیا کچھ اور حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف نعرے اور بڑکیں ہوتی ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی سڑک پہ آ کے یہ سارے معاملے دیکھنے پڑتے ہیں تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، پھر آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو آپ کے ساتھ مشیر ہیں جو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ نہیں بات نہیں کرنی، ہم نے بس اس طرح اپنے پوائنٹ پہ اڑے رہنا ہے، یہ نامناسب بات ہے۔ آپ اپنے جو ہے دماغ کے دریچے میں جو بات چیت کا کوئی ایک خانہ ہے اس کو تھوڑا اوپن کریں، بات کریں تو صحیح نا، کہ آپ کو ماشاءاللہ بات کرنی آتی ہے، آپ پہ کوئی اتنا بڑا الزام بھی نہیں ہے، داغ بھی نہیں ہے،
تو ان کے ساتھ ہی ہم نے وقت گزارا ہوا ہے 3 سال تو بڑی اچھی دوستی تھی، بیٹھ کے بات کر لیں، کوئی ایک ایسا حل نکالنے کی کوشش کریں، نہ ٹکرائیں عوام کو فوج کے ساتھ۔ بار بار آپ کو یہ کم از کم بتایا جا رہا ہے کہ ایک آپ کے ہمدرد ہیں، میرے جیسے لوگ آپ کے ہمدرد ہیں اور آپ کا بڑا اچھا نعرہ ہے، لیکن یہ جو آپ طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ اور جب کہ ادھر سے کوشش ہو رہی ہے آپ سے بات چیت کرنے کی، تو اس کو اتنے سخت طریقے سے بند مت کریں کہ پھر کوئی رستہ کھلا ہی نہ رہے اور ہر چیز جو ہے وہ ہاتھوں سے نکل جائے۔ یہ سب کو علم ہے کہ سازش ہوئی ہے اور رجیم چینج کی سازش ہوئی ہے اور پھر مداخلت بھی ہوئی ہے، چاہے اب اس کو جو مرضی کہتے رہیں، لیکن وہ خود بھی جانتے ہیں جنہوں نے یہ سازش کو کامیاب کیا ہے کہ یہ ہو گئی ہے۔ لیکن اگر اب ان کے ذہن میں کسی جگہ یہ ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ کچھ غلطی ہو گئی ہے اور وہ آپ کو اپروچ کر رہے ہیں کہ بات کریں، تو بہتر مشورہ آپ کے لیے یہی ہے کہ بات چیت کے دروازے بند نہ کریں اور اتنے ایڈامنٹ نہ ہوں اور دماغ تھوڑا سا اور دل کھولیں، اور بات کرنے میں کیا آ رہا ہے، بات تو کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کوئی بہتر راہ نکل آئے اور یہی پھر ملک کے لیے بہتر بھی ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کے چند پوائنٹ، اور پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔